ایک بڑی سیدھی اور سمپل بات ہے جی، جس کی نیت اچھی ہے نا، اپنے خاندان کو لے کر، اپنی فیملی کو لے کر، یا اپنے آپ کو لے کر، کہ میں نے کسی کا برا نہیں چاہنا، میں نے کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، کسی یتیم کا مال نہیں کھانا، ٹھیک ہے نا، کسی کو لوٹنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی. جس کی نیت ہی ایسی ہے، بالکل شفاف ہے، اس کو مستقبل بھی اچھا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کا بھلا کرتے ہیں نا اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو لا محالہ ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی. میں جس کا بھلا کرتا ہوں اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا بھلا کر رہے ہیں. صرف دعائیں ہی نہیں، جو ایک قوت ہوتی ہے نا، افرادی قوت، وہ بھی ساتھ مل جاتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں یا آپ کے جو گھر میں دوسرے افراد ہیں، وہ سب کے سب بیویوں سے آگے کھڑے، بیویاں ان کے پیچھے. جہاں پر بیویاں آگے آ جاتی ہیں وہاں پر نیتیں بدل جاتی ہیں، نیتیں مقابلے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں. جو عورت ہوتی ہے نا، وہ مقابلے پر اتار دیتی ہے اپنے شوہر کو، بھائی کے مقابلے میں. یاد رکھیں، بھائی کو جس نظر سے آپ دیکھ سکتے ہیں نا بطور بھائی، وہ عورت نہیں دیکھتی. وہ تو کل آئی ہوتی ہے ہمارے گھر میں، اس کو کیا پتا کہ ہم بھائی کتنے پرانے ہیں، اکٹھے پیدا ہوئے، کتنی غربتیں ہم نے برداشت کی، ہمارے باپ نے کیا کیا مصیبتیں جھیلی. لوگوں کو یہ کہا کرتا تھا کہ میرے دو پتر ہیں، میرے 3 پتر ہیں. آج وہ پتر بیویوں کے کہنے پر مقابلے میں اتر آئے تو وہاں پر کیا برکت ہوگی؟ پھر تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہی کرنا نا. جب ہم مقابلے پہ اتر آئے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کریں گے. اور سب سے اس کا جو ہوتا ہے نا ڈارک پہلو، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے بھی دشمنیوں میں اتر آتے ہیں. ہمارے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمنی میں لگ جاتے ہیں. تو جب نیتیں خراب ہوتی ہیں تو پھر مقابلے شروع ہوتے ہیں، اور جب مقابلے شروع ہوتے ہیں تو برکت اٹھ جاتی ہے. اور جب برکت اٹھ جائے تو گھر جو ہوتے ہیں نا، یہ ویران ہو جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی کوئی نہیں آتا، یقین جانو. ایسے گھروں کے اندر بھی کوئی نہیں آتا، باہر سے ہی توبہ توبہ کر کے گزر جاتے. کٹھ سے یہ ہوتا ہے، اکٹھے رہنے سے آپ کچن وکھرے رکھو، اپنے سارا کچھ وکھرے رکھو، عورتوں کو وکھرا کر دو، جو ان کی سرشت میں ہوتا ہے ان کو دے دو. بھائی اکٹھے رہیں، بھلے کام بھی آپ کے الگ ہوں، سیپریٹ ہو جائیں بے شک، لیکن مقابلے کی فضا قائم نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے اس کو روندنا ہے، اس کو روندنا ہے. شریکہ جو ہے نا، پرانے لوگوں کی ایک بات ہے، وہ نہیں بننی چاہیے. اس کے باوجود بھی اگر کوئی بھائی ظالم ہے اور آپ اچھے ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، آپ کی نیت صاف ہے تو آپ بھلائی کرتے جاؤ، بھلائی کرتے جاؤ. اس کا نعمت بدل آپ کو اللہ دے گا. میں دیکھوں گا کہ جو آپ کو روند کر آگے گزرنے والا ہے وہ کتنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، جو اپنی بیوی کے پیچھے کھڑا ہے، اور جو سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہے اور اس کا دل بھی صاف ہے، وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے آج سے 10 سال بعد یا 20 سال بعد. یہ وقت اس کا نتارا کر دیتا ہے. یاد رکھو، دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. وہ رشتے جو جسمانی طور پر آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں مخلص ہو کر، یہ بہت بڑی نعمت ہے. تنہا انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو لہذا دوستو، اپنی نیتوں کو جتنا آپ صاف رکھ سکتے ہیں نا، اتنا صاف رکھیں. ماں کو لے کر، باپ کو لے کر. یقین جانو، یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو بیویاں ہیں، یہ ماں باپ کے بھی خلاف کر دیتی ہیں. وہ عورتیں جن کے آپ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جن کے آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے تو ان کی بات نہیں سننی. آپ اگر اس کی غلط بات ہے، اگر آپ کی ماں اس کے پاس ظلم کرتی ہے، پھر تو غلط ہے. لیکن اوورآل ایسی عورتیں گھروں میں آگ لگا کر رکھتی ہیں، ٹیمپرامنٹ بڑھا کر رکھتی ہیں اپنے شوہر کا. ہر وقت اس کو چین سے جینے نہیں دینا. ہاں، ظلم ہو رہا ہے، بھائی جو ہے وہ آپ کی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نند آپ کی بیوی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تب آپ حق پہ ہیں، آپ سیپریٹ ہو جائیں. لیکن آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلے کی ایک نیت رکھیں، ان کا برا نہ سوچیں. آپ ذاتی طور پر مقابلے میں مت اتریں، ٹھیک ہے نا. اپنی بیوی کو آگے کر کے مت لڑائیں بھی، تو ہو جا شروع ہے انہوں نے پہ جا. تو یہ اس قسم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ معاشرے میں انسانیت کی موت ہے، آپ کے بچوں کی موت ہے. کیونکہ جو گھر میں کھچڑی پکے گی وہی کھچڑی آپ کے بچے پکائیں گے. یاد رکھنا، جتنا کول ہوتے ہیں نا گھر میں، جتنی عاجزی ہوتی ہے،
जितना रख रखाव होता है, जितनी गले मिलना होता है, बच्चे भी वैसे ही होते हैं, कूल। और जितनी चीख चंगाड़ होती है, जितनी सोटियां डंडे होते हैं ना, जितनी कलाशन कोफे होती हैं, बच्चे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। लड़ाकों के बच्चे लड़ाके, गुंडों के बच्चे गुंडे, चोरों के बच्चे चोर, जाहलों के बच्चे जाहल, ये ट्रेंड है। और जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जैसे बने, आप वैसे बन जाए। अब मैं देखता हूं कि आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप अपनी नीयत साफ रखें और भले की नीयत रखें, खसारा बर्दाश्त कर लें, कल का फायदा है उसमें। मुकाबले में ना उतरे, ना ही बीवी को उतारें, ना ही बच्चों को उतारें। इससे आप भी थक जाएंगे, आपके बीवी बच्चे भी थक जाएंगे। मिलना मलाना कुछ नहीं है। मैं कहता हूं सेलिब्रेशन जो है ना, कामयाबी की सेलिब्रेशन, वो अपने को साथ ही अच्छी लगती है। कल्ले बंदे ने की सेलिब्रेट करना में, फर्ज करो तू कोई बहुत बड़े को माल पा लेने, ठीक है जी। हाँ जी, दुआओं में याद रखिए जी, सबको साथ लेकर चलें, अपना खसारा बर्दाश्त करें। खसारे हो जाते हैं, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग होते हैं ना, माड़े होते हैं, वो कहीं ना कोई बाड़ी चंगी गल भी कर देंगे, बर्दाश्त करा करो। खुशहाल बंदिਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟਰਗਲਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बहुत शुक्रिया जी।